اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، 1448 ہجری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق ہی ہمیں سال کے 12 مہینے اور مہینوں کے دنوں میں سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جو گھڑی سنت کے مطابق گزر جائے تو وہی باعث برکت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس آئے، یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے 10ویں محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھا ہے؟ وہ فرمانے لگے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ ہم اس دن کی تعظیم کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ ہم نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ اولیٰ ہیں، زیادہ قریب ہیں، اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا فرمایا۔ یہ الفاظ مبارکہ مختلف احادیث کتب میں ذکر ہیں، مسلم شریف، ابو داود شریف، طبرانی، بہقی اور ابن ماجہ، اس میں یہ احادیث مبارکہ نقل کی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو شعب الایمان للبہقی کے سے آج سبق پڑھا رہے ہیں، اور اس میں آتا صوم التاسع والعاشرہ کہ 10ویں کے ساتھ 10ویں محرم الحرام کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھو جائے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا رسول اللہ انہ یوم یعظم الیہود، یہ ایسا دن ہے، اس دن تو یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ ہمیں اس دن روزہ رکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان العام المقبل، اگر فرمایا جب آئندہ سال انشاءاللہ اگر آئے تو سمنا یوم التاسع، ہم 9ویں کے ساتھ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آ کے لفظ آتے ہیں، فرمایا فلم یأتی العام المقبل، جب اگلا سال آیا تو حتیٰ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے تھے۔ آگے روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا لئن عشت الی قابل صمت یوم التاسع، اگر میں زندہ رہا میں تو اگلے سال 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ یہودیوں کی یعنی مخالفت کی جائے گی۔ اور ایک روایت مبارکہ میں یہ لفظ آتے ہیں، فرمایا لئن بقیت لامرت بصیام، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دن پہلے روزہ رکھنا 9ویں کا، او بعد ہو گیا اس کے بعد روزہ رکھنا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قولی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما، ایک دن اس سے پہلے روزہ رکھو، وبعدہ یوما، اور اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو۔ یہ تو سنت مبارکہ ہے، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھنا، یہ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اور ایک اور عمل بڑا متبرک ہے، وہ ہے رزق کے اعتبار سے 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنا، اور اس کی تعظیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون سے نجات ملنے پر ملتی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو وہ تو بعد میں ہو رہی ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کے اللہ تعالیٰ مقام کو اونچا فرمائے جائے۔ لیکن آگے سنت مبارکہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی اہلہ، جس نے اپنے اہل عیال پر مال وسعت کی جائے، اس پر خرچ کرنا زیادہ کی، یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن، وسع اللہ علی اہلہ، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال پر وہ رزق کی وسعت کریں گے، طول سنت ہی، سارا سال رزق کی وسعت رہتی ہے۔ آپ کتنی وسعت کرے، اگر ایک کھانا پکاتا ہے اپنے عیال کے لیے 2 پکا لے، 2 ہے 2 کے ساتھ 3 کر لے، بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رزق کے لیے، رزق کی برکت اور سارے سال جو ہے فراخی کے لیے حکم یہ ہے کہ عاشورہ کے دن جو ہے اچھا پکاؤ جائے، اپنا عیال پر خوب خرچ کرو جائے۔ اور ایک روایت مبارکہ میں یہ آتا ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تجربہ کیا جائے کہ میں عاشورہ کے دن اپنے عیال پر مال کی وسعت کرتا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برکت سے سارا سال مجھ پر جو ہے وسعت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، تابعی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن محمد فرماتے ہیں محمد صلی علی عیالی یوم عاشورہ، جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر جو رزق کی وسعت کی، لم یزال فی سعۃ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سارا سال جو وسعت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے مصنون زندگی جو ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور یہ روایات مبارکہ جو ہے یہ شعب الایمان للبہقی میں، آپ کو یہ سند دکھا دیں گے، یہ کتاب جو ہے للایمان بہقی جو ہے، جلد نمبر جو ہے یہ اس کی 3 ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1390 ہے، 1379 بھی کہہ سکتے ہیں، 89 بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور رقم الحدیث جو ہے یہ اس میں رقم الحدیث جو روایات مبارکہ ہیں یہ 3085 سے لے کر جو ہے اور 3097 تک یہ روایات مبارکہ عاشورہ کے روزے اور وسعت کے بارے میں ذکر آ جاتی ہیں۔ تو جو سبق آپ کو پڑھایا گیا اس میں جو ہے، اور دوسری کتاب اگر جو ہے دیکھا جائے تو مرقات المفاتیح میں بھی یہاں پر آ جاتا ہے، اور اس کی بھی جلد نمبر یہ شرح جو ہے مشکات ہے، اس میں بھی یہ روایات مبارکہ ہے، کتاب الصوم ہے، باب الصیام تطوع ہے اس میں جو ہے، اور جلد نمبر اس کی جو ہے 4 ہے، اور صفحہ نمبر 468 ہے، رقم الحدیث 2041 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔